نیلم کا شوہر جب بھی اسے اپنی ماں کی خدمت کا کہتا تو نیلم کہتی کہ بہو پر ساس کی خدمت فرض نہیں ہوتی، مجبوراً بیٹے کو ہی اپنی ماں کی غلاظت صاف کرنی پڑتی۔ نیلم جب خود ساس بنی تو جو بہو اس کی خدمت نہ کرتی تو وہ اسے اپنے بیٹے سے طلاق کی دھمکی دلوا دیتی کہ میں نے تمہیں اپنا کماؤ بیٹا دیا اور تم میری خدمت نہیں کر سکتی۔ نیلم کو اچانک کینسر کا مرض لاحق ہو گیا اور اس کے جسم میں کیڑے پڑنے لگ گئے۔ کوئی بیٹا بہو آگے نہ آتا کہ ایک دن بہو نے۔ جواد کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے نیلم کا گھونگھٹ الٹ دیا اور نیلم پر نگاہ پڑتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ کہاں وہ 30 سال کا سانولی سی شکل و صورت کا مرد اور کہاں نیلم جیسی حسین و جمیل لڑکی جس کی عمر صرف 18 برس تھی۔ جواد کو اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ اس نے جلدی سے جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکالی اور نیلم کے ہاتھ میں پہنا دی۔ ویسے تو تم ہیرے کی انگوٹھی پہنانے کے لائق ہو، لیکن معاف کرنا میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، جواد نے شرمندگی سے کہا تو دلہن بنی نیلم اچانک چمک کر بولی، اگر اتنے ہی غریب تھے تو پھر شادی کیوں کی؟ میرے جیسی حسین لڑکی کے لیے رشتوں کی کمی تو نہ تھی، بلا وجہ اماں نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کی بات پر جواد کو ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن اس نے اسے نیلم کی ادا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پہلے ہی دن وہ نیلم کے حسن سے قائل ہو چکا تھا۔ ہنی مون پر لے جانے کی اس کی جیب اجازت نہ دیتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں سے قرض پکڑ کر نیلم کی خواہش پوری کی۔ وہ اسے لے کر کشمیر گھمانے گیا، لیکن کشمیر پہنچنے کے دوسرے روز ہی بری خبر انہیں مل گئی۔ جواد کی ماں سیڑھیوں سے گرتے ہوئے اپنے کولے کی ہڈی توڑوا بیٹھی تھی۔ جواد دھڑا دھڑ سامان پیک کر رہا تھا، اسے اپنی ماں کی بے حد فکر تھی، لیکن نیلم انتہائی غصے سے بستر پر بیٹھی تھی۔ یہ سب تمہاری ماں کے ڈرامے ہیں تاکہ ہم لوگ گھوم پھر نہ سکیں۔ دیکھا تھا آنے سے پہلے وہ کس طرح کہہ رہی تھیں کہ انہیں بھی کشمیر گھومنے کا بہت شوق ہے، نیلم نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اسے اپنا ہنی مون ادھورا چھوڑنے کا شدید صدمہ تھا۔ وہ لوگ واپس آئے تو نفیسہ بیگم بستر پر پڑی کرا رہی تھیں۔ کسی پڑوس والے نے ان کی چیخیں سن کر انہیں آ کر اٹھایا تھا اور جواد کو فون پر اطلاع دی تھی۔ جواد کے سوا ان کا اور تو کوئی تھا ہی نہیں، نہ کوئی اور اولاد تھی اور نہ ہی شوہر زندہ تھا جو ان کی خدمت کرتا۔ ٹوٹی ہڈی کے ساتھ وہ یوں ہی بستر پر پڑی بیٹے اور بہو کی منتظر تھیں۔ جواد کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ابھی ہسپتال لے جاتا ہوں، جواد نے کہا، لیکن تبھی نیلم نے اپنا بیگ زور سے زمین پر پٹخا۔ پہلے کچھ کھانے کو تو لا دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، اتنی دور کا سفر کر کے آئی ہوں اور آپ آتے ہی چلے جائیں گے۔ نیلم کی بات پر نفیسہ بیگم تو ہکا بکا رہ گئیں۔ جواد کو بھی شرمندگی سی ہوئی، لیکن وہ نیلم سے بہت دبتا تھا، خاموشی سے اٹھ کر پہلے کھانا لینے چلا گیا۔ نفیسہ بیگم شدید درد میں مبتلا ایک دفعہ پھر انتظار کرنے لگ گئیں۔ جواد واپس آیا تو نیلم کھانا لے کر اوپر چلی گئی۔ جواد خود ہی بوڑھی ماں کو گھسیٹتا ہوا باہر ایک رکشے میں بٹھا کر ہسپتال لے آیا۔ کولے کی ہڈی بری طرح سے چکنا چور ہو گئی تھی، کچھ وہ کمزور زیادہ تھیں اور کچھ بڑھاپا کہ ڈاکٹر نے پلسٹر تو لگا دیا لیکن ٹھیک ہونے کے لیے ایک لمبا ٹائم بتا دیا تھا۔ نفیسہ بیگم پلسٹر لگی ٹانگ اور کولے کے ساتھ گھر واپس آئیں تو باتھ روم جانے کے بھی قابل نہ تھیں۔ جواد اگلے دن دفتر چلا گیا۔ شام 5 بجے وہ واپس آیا تو بے تابی سے اس نے نیلم کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنی ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ جواد نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگانا چاہا، لیکن نفیسہ بیگم نے گھبرا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ وہیں رک جاؤ جواد، میرے کپڑے خراب ہو چکے ہیں اور بو بھی آ رہی ہے۔ نفیسہ بیگم کی آواز میں شرمندگی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ جواد ساکت رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ماں تو خود باتھ روم جا ہی نہیں سکتی تھی، یقیناً جتنا عرصہ اس کی ٹانگ پر پلسٹر بندھا رہتا، چارپائی پر ہی اس کی غلاظت صاف کرنی تھی۔ وہ گھبرا کر پلٹا اور اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں نیلم آئینے کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ جواد کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر پلٹی۔ نیلم، مجھے تمہیں بتانا یاد ہی نہیں رہا،
ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اماں باتھ روم خود نہیں جا سکتی، تمہیں ہی ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، جواد نے کہا تو نیلم کا مسکراتا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ کیوں؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بیٹوں کی بجائے بہویں کریں گی؟ میری تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ اتنی بھاری ہیں، نہ تو میں ان کا خیال کر سکتی ہوں اور نہ ہی ان کی گندگی صاف کر سکتی ہوں۔ مجھے بدبو سے بہت الرجی ہوتی ہے، نیلم نے ایک ادا سے کہا تو جواد شدید پریشان ہو گیا۔ لیکن نیلم، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گی تو پھر ان کی گندگی کون صاف کرے گا؟ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں کوئی ملازمہ رکھ سکوں، جواد نے کہا تو نیلم نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا اتنی غربت کے عالم میں شادی کرو، میرے بھی بہت سارے خواب ادھورے رہ گئے تمہارے جیسے سانولی شکل و صورت اور بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر کے۔ اب تو مجھے اپنی ماں کی ملازمہ بنانا چاہتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نیلم چلا پڑی تو جواد یکدم سہم سا گیا۔ نیلم کا موڈ خراب ہو یہ اس سے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے بسی سے الٹے قدموں چلتا ہوا نیچے نفیسہ بیگم کے کمرے میں آ گیا، جو اپنی حالت کی وجہ سے شدید تنگ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے جواد سے نیلم کا پوچھا، لیکن جواد نے شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ وہ نہیں آ سکتی اماں، اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ ماں کو اس حال میں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور نیلم کو بھی مجبور نہیں کرتا تھا۔ مجبوراً اس نے آگے بڑھ کر آنکھیں میچیں اور اپنی اماں کے کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ نفیسہ بیگم شرم سے پانی پانی ہو رہی تھیں، لیکن خود صبح سے گندگی میں لتڑے عاجز آ چکی تھیں۔ وہ بس یہ چاہتی تھیں کہ کوئی انہیں صاف کر دے۔ جوان بیٹے نے جو ان کے کپڑے بدلوانے شروع کیے اور ان کی غلاظت صاف کرنی شروع کی تو نفیسہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ خود جواد کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، لیکن نیلم کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مزے سے باہر گنگناتے ہوئے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ احسان دھرتے ہوئے اس نے جواد کے لیے بھی چائے بنا دی۔ جواد ماں کے کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آیا تو نیلم نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھی۔ وہ اسی میں ہی خوش ہو گیا۔ نیلم کی معمولی سی توجہ پر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ یہ بھول ہی گیا کہ اس نے نیلم سے اپنی ماں کی خیال رکھنے کی تاکید کرنی تھی۔ نیلم تو بیمار نفیسہ بیگم کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ کمرے میں تڑپتی رہتی، روتی رہتی، نیلم کو آوازیں دیتی رہتی، لیکن وہ مزے سے گھر میں گھومتی پھرتی رہتی۔ جواد سے ضد کر کے اس نے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھوا لی تھی، لیکن اس ملازمہ کو نفیسہ بیگم کی طرف جانے ہی نہ دیتی۔ جواد کام سے واپس آتا تو کمرے سے نفیسہ بیگم کے رونے اور کرہانے کی آوازیں آ رہی ہوتیں۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر کمرے میں داخل ہوتا اور آنکھیں بند کر کے ماں کے کپڑے تبدیل کرنے لگتا، لیکن دن بھر بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ اکثر جو بھی چیز ہاتھ لگتی وہ کھا لیا کرتی تھیں، یا نیلم احسان کرتے ہوئے گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ان کے سامنے رکھ دیتی۔ وہ کھانے سے ان کا پیٹ اکثر خراب رہنے لگا۔ جواد آتا تب تک ان کے کپڑے یہاں تک کہ بستر بھی گندگی میں لتھڑا ہوا ملتا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ صاف کرتا اور ماں کو نئے کپڑے پہنا کر ان کے سارے گندے کپڑے اور بستر دھو دیتا۔ کمرے میں جاتا تو نیلم کوئی نہ کوئی فرمائش اس کے سامنے رکھ دیتی، لیکن جواد اسے کچھ نہ کہتا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ نفیسہ بیگم چارپائی پر پڑی دن بدن گھلتی جا رہی تھیں۔ انہیں تو یہی شرم کھائے جا رہی تھی کہ کس طرح ان کا جوان بیٹا انہیں ایسی حالت میں دیکھ لیتا ہے جس میں وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھنا نہ چاہیں۔ وہ دن بدن گمسم اور خاموش رہنے لگی۔ جواد کے کام پر جانے کے بعد وہ جتنی مرضی نیلم کو آوازیں دے دیتی، نیلم نے کبھی کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا تھا۔ ایک روز نفیسہ بیگم بستر پر پڑے بری طرح اکتا گئیں۔ انہیں آج اپنے دل میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ باہر نیلم موبائل پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے گھبرا کر اسے 2 سے 3 دفعہ آوازیں دے ڈالیں۔ نیلم جو فون پر مصروف تھی، نفیسہ بیگم کی آوازوں سے بری طرح سے جھنجھلا گئی۔ اس نے فون کاٹ کر وہیں پٹخا اور غصے میں دندناتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے بڑھیا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ بدبو سے کمرہ بھر رکھا ہے اور چاہتی ہے کہ میں یہاں آ کر تیری خدمتیں کروں؟ ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے تیری گندگی صاف کرنے کا۔ اپنے کالے بیٹے سے کہو وہی آ کر تیرے کام کیا کرے، میرے ہاتھ خراب ہوتے ہیں تجھے چھونے سے۔ نیلم کی بات میں اتنا زہر تھا کہ نفیسہ بیگم دنگ رہ گئی۔ نیلم تو کہہ کے چلی گئی، مگر وہ وہیں چارپائی پر لیٹی آنسو بہاتی رہ گئیں۔
جواد شام کے وقت گھر میں آیا تو غیر معمولی خاموشی تھی۔ آج نفیسہ بیگم کے کڑھانے کی آوازیں نہ تھیں اور نہ ہی نیلم کی۔ وہ نیلم کے لیے گول گپے لایا تھا کیونکہ اس نے فرمائش کی تھی، اسی لیے پہلے نیلم کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ مزے سے کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سن رہی تھی۔ جواد نے گول گپے اس کے سامنے رکھے تو بغیر شکریہ کہے دھڑا دھڑ کھانے لگی۔ جواد الٹے قدم واپس پلٹ آیا۔ وہ نفیسہ بیگم کو دیکھنے جا رہا تھا۔ جیسے ہی نفیسہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے لبوں سے ایک چیخ نکل گئی۔ چارپائی پر نفیسہ بیگم اس حال میں لیٹی تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور جسم آدھا چارپائی کے اوپر تھا اور آدھا نیچے۔ جواد لپک کر آگے آیا مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ نفیسہ بیگم نہ جانے کس وقت اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ جواد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سن کر نیلم نیچے اتر آئی، لیکن ساس کو مرا ہوا دیکھنے کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہ پھیلی۔ جواد نے مسجد میں اعلان کروا دیا اور پھر آ کر نیلم سے بولا، محلے کی عورتیں آنے والی ہیں، میری ماں مر چکی ہے، اب میں ان کے کپڑے تبدیل نہیں کروا سکتا، ابھی تو انہیں صاف ستھرا کر کے چارپائی پر ڈال دو۔ جواد نے کہا تو نیلم نے بیزاری سے سر جھٹکا، مجھے تو لاشوں کو دیکھ کر ہی خوف آتا ہے، ویسے بھی میں نے کبھی مردے کو ہاتھ نہیں لگایا، اگر تم کہتے ہو تو میں پڑوس والی کو بلا لاتی ہوں، وہ ان کے کپڑے بدل دے گی۔ نیلم کی بات پر جواد دکھ سے اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر وہ خود ہی پلٹا اور پڑوسن کے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پڑوس والی عورت نے آ کر نفیسہ بیگم کو صاف ستھرا کیا اور انہیں چارپائی پر لٹا دیا۔ محلے کی دوسری عورتیں آ کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ سبھی افسوس کر رہے تھے مگر نیلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ساس کی لاش ابھی صحن میں ہی پڑی تھی کہ وہ اوپر سے اپنا بیگ لیے نیچے اتر آئی۔ میری امی کی طبیعت خراب ہے، مجھے اپنے میکے جانا ہے، اس نے جواد سے کہا۔ جواد نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ خاموشی سے رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اسے پتا تھا گھر میں مہمان جمع ہیں، کہیں کام کاج نہ کرنا پڑ جائے۔ جواد نے محلے والوں کی مدد سے ہی ماں کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ مہمان آتے رہے اور خود ہی رخصت ہوتے رہے۔ نفیسہ بیگم کے انتقال کو 1.5 ہفتہ گزرا تو جواد جا کر نیلم کو لے آیا۔ اس کے چہرے سے کہیں نہیں لگتا تھا اسے نفیسہ بیگم کی موت سے کوئی فرق پڑا ہے۔ جواد کی ساری تنخواہ وہ اپنے میک اپ اور کھانے پینے میں اڑا دیتی اور گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے جواد کو ہر مہینے قرض لینا پڑتا۔ وہ شدید پریشان تھا مگر نیلم کو کچھ کہنے سے اس کی ہمت ہی نہ تھی۔ دن گزرتے رہے، نفیسہ بیگم کی یاد ایک دھندلی سی تصویر بن گئی۔ جواد نے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا، جیسے تیسے کر کے وہ گھر کے اخراجات پورے کرتا رہا۔ کچھ عرصے میں اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ جلدی نیلم نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جواد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نیلم پہلے ہی گھر کے کوئی کام نہ کرتی تھی، اب تو بالکل ہی بستر پر پڑی رہتی۔ جواد نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ لیا۔ گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ آنے لگی۔ نیلم سارا دن موبائل استعمال کرتی، آخر اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد ہی جواد کو یہ دردناک خبر ملی کہ نیلم نے ڈاکٹر سے کہہ کر اپنا آپریشن کروا دیا ہے۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ صرف ایک بچہ تو پوری فیملی نہیں ہوتا، مجھے تو زیادہ بچے اچھے لگتے ہیں، جواد نے بے بسی بھرے لہجے میں کہا۔ تو نیلم غصے سے چمک کر بولی، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا تمہارے لیے بچے پیدا ہی کرتی رہوں؟ عمر دیکھیے اپنی، نہ تمہاری کوئی شکل و صورت اچھی ہے اور نہ ہی تمہارے پاس میرے خرچے پورے کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ زیادہ بچے پیدا کر کے تم نے کیا کرنا ہے، اور ویسے بھی میرا فگر خراب ہو جائے گا، ایک بچہ ہی بہت ہے۔ نیلم نے غرور سے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بچہ تو اس نے پیدا کر لیا تھا لیکن وہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ وہ روتا تو نیلم کو شدید غصہ آ جاتا، وہ دودھ مانگتا تو نیلم پاؤڈر والے دودھ کا ڈبہ جواد کے سامنے پٹخ کر کہتی، اسے دودھ پلا کر چپ کر رہو، منحوس نے رو رو کر میرے سر میں درد کر رکھا ہے۔ نیلم کے انداز میں ممتا والی کوئی محبت نہ تھی، اسے صرف اپنے آپ سے محبت تھی۔ جواد راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے بیٹے کو پالتا۔ دن گزرتے رہے، بچہ بڑا ہوتا گیا۔ نیلم نے اپنے طور اتوار نہ بدلے، اب تو جواد نے بھی جیسے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس کا بیٹا احمد ماں اور باپ دونوں سے ہی بہت پیار کرتا تھا۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، یہاں تک کہ جواد اور نیلم کا بیٹا احمد 25 سال کا خوبصورت نوجوان بن گیا۔
شدید مشقت کر کے جواد وقت سے پہلے بوڑھا لگنے لگا تھا۔ احمد کی شادی کا وقت آیا تو نیلم نے بڑے آرام سے اپنی بہن کی بیٹی لانے کی فرمائش کر دی، لیکن احمد سے بھی تو پوچھنا چاہیے، اس کی بھی اپنی کوئی پسند ہوگی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اسے امام صاحب کی بیٹی آمنہ پسند ہے، جواد نے کہا تو نیلم اچانک بھڑک اٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس مولوی کی بیٹی کو گھر لانے کی، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے نہ بات کرنے کی۔ احمد کی ماں میں ہوں، میں ہی فیصلہ کروں گی کہ کون میری بہو بنے گی، نیلم نے غصے سے کہا، اور اگلے دن ہی جا کر اپنی بہن کی بیٹی سے احمد کی بات پکی کر کے آ گئی۔ احمد خاموش رہ گیا، ماں کے غصے سے واقف تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند کے آگے سر جھکا دیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد ربیہ دلہن بن کر احمد کی زندگی میں آ گئی۔ ربیہ نیک اور اچھی لڑکی تھی، احمد اسے پا کر خوش تھا، لیکن شادی کے دوسرے ہی روز صبح وہ سو ہی رہے تھے جب باہر لاک میں چابی لگنے کی آواز آئی۔ نیلم نے اپنے پاس موجود احمد کے کمرے کی چابی سے دروازہ کھولا اور دھاڑ سے اندر داخل ہوئی۔ کیا بے شرموں کی طرح دن چڑھے تک سو رہی ہو؟ کوئی شرم احساس ہے تمہارے اندر کہ ساس اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی پڑی ہے، اٹھ کر اس کے لیے کوئی ناشتہ ہی بنا دوں؟ آخر میں تمہیں بیاہ کر کس لیے لائی ہوں؟ نیلم چلا کر بولی تو ربیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو صرف 7 بجے تھے امی، آپ دروازہ بجا کر اندر آتی، اس طرح بغیر اجازت کسی کے کمرے میں آنا بری بات ہے، ربیہ نے دبے دبے لفظوں میں کہا تو نیلم پھٹ پڑی۔ زبان چلاتی ہے میرے آگے؟ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے آگے سوال کرے۔ تو میری بہن کی بیٹی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سر پر چڑھ کر ناچے۔ طلاق دے اس کو احمد، اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ نیلم اس طرح چلائی کہ سویا ہوا احمد بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ربیہ اکا بکا اپنی خالہ کو دیکھ رہی تھی جس نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ جواد بھی احمد کے کمرے میں جا پہنچا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے؟ جواد نے پوچھا تو نیلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ربیہ نے میری بے عزتی کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ میری خدمت نہیں کرے گی، بلکہ بجائے مجھے ناشتہ بنا کر دینے کے یہ یہاں سو رہی ہے۔ نیلم چلا چلا کر ربیہ پر الزامات لگا رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے نیلم کو دیکھ رہی تھی۔ احمد خود بکھلایا ہوا تھا۔ احمد، اگر تو مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے، ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ نیلم تو جیسے ضد پر اڑ گئی تھی۔ احمد ایسا بکھلایا کہ اس نے اگلے ہی پل ربیہ کو طلاق دے دی۔ شادی کے دوسرے روز طلاق ملنے پر ربیہ حیران پریشان تھی، مگر نیلم مسکرا رہی تھی۔ ربیہ خاموشی سے اپنا سامان لے کر چلی گئی۔ جو بھی پوچھتا نیلم اسے یہی کہتی، ربیہ نے کہا تھا کہ وہ ساس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، اسی لیے احمد نے اسے طلاق دے دی ہے۔ احمد طلاق کے بعد بالکل بجھ سا گیا تھا، مگر نیلم نے ایک دفعہ پھر اس کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں۔ احمد اچھی نوکری پر تھا اور خوبصورت تھا، اسی لیے ہر کوئی اسے اپنی بیٹی دینے کا خواہش مند تھا۔ نیلم ہر گھر میں جاتی، خوب اچھی طرح خاطر تواضع کرواتی اور لڑکی میں نقص نکال کر اٹھ جاتی۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد آخر کار اس نے ایک انتہائی غریب گھرانے کی لڑکی کو پسند کر لیا۔ احمد سے اس نے شادی کی تیاری کے لیے ایک لمبی رقم لی، لیکن لڑکی کو معمولی سے چند جوڑے اور سونے کے نام پر کچھ نہ دیا، لیکن احمد پھر بھی خوش تھا۔ نمرا بے حد معصوم سی لڑکی تھی، نیلم سے دبی دبی سی رہتی تھی۔ نیلم اسے صبح اذانوں سے بھی پہلے اٹھا دیتی۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ لڑکی سورج نکلنے سے پہلے جاگتی ہے اور گھر میں سب سے آخر میں سوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو مجھے ابھی بتا دو۔ لیکن نمرا بری طرح گھبرا گئی۔ وہ صبح سویرے جاگ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی، گھر کے کام کاج کرتی، نیلم کے پاؤں دباتی، اس کے سر میں مالش کرتی، لیکن نیلم پھر بھی اس سے خوش نہ تھی۔ جب بھی وہ کھانا بنا کر ان سب کے سامنے رکھتی تھی تو نیلم اس میں کیڑے نکالتی رہتی۔ یہ کیا پکا ڈالا ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا کھانا نہیں بنتا، غریبوں کو تو کھانا کھانے کی بھی تمیز نہیں، نیلم غصے سے کہتی اور اس کا بنایا ہوا کھانا الٹا دیتی۔ نمرا بیچاری دسترخوان سے اٹھ کر اس کے لیے دوبارہ کھانا بنانے لگ جاتی۔ جواد میں تو نیلم کو کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، لیکن احمد کو یہ سب بہت برا لگتا۔ وہ اپنی بیوی کی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز نمرا باتھ روم میں تھی جب نیلم نے زور سے اسے آواز دی، میرے لیے پانی لے کر آؤ، مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے۔ نیلم چلائی، لیکن نمرا نے باتھ روم میں ہونے کی وجہ سے نہ سنا۔ کئی دفعہ چلانے کے باوجود بھی نمرا پانی لے کر نہ آئی تو نیلم نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔
میں بھوکی پیاسی تڑپ رہی ہوں اور یہ لڑکی مجھے جواب دینا گوارا نہیں کرتی۔ اس نے اس بات کا اتنا ہنگامہ مچایا کہ دفتر میں کام کرتے احمد کو گھر آنا پڑا۔ جواد بھی گھر آ گیا۔ نیلم چلا چلا کر نمرا کے اوپر الزامات لگا رہی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا یہ سب سن رہی تھی۔ اس دفعہ بھی نیلم نے احمد کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ نیلم مطمئن تھی اس نے ایک دفعہ پھر احمد کے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے، لیکن اب احمد کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ اب کی بار نیلم نے اس کی شادی کی تو اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اب ماں کو اپنے معاملات میں نہیں بولنے دے گا۔ شادی کی دوسری صبح نیلم نے اس کے کمرے میں جا کر شور مچایا تو احمد غصے سے بولا، اماں کیا بے شرموں کی طرح بیٹا اور بہو کے کمرے میں آ جاتی ہو؟ دستک دے کر آیا کرو، اور کوئی ضرورت نہیں اتنی صبح میری بیوی کو جگانے کی۔ جب ہم اٹھیں گے تو ناشتہ بھی کر لیں گے، نکل جاؤ یہاں سے۔ احمد نے غصے سے کہا تو نیلم ہکا بکا نیچے اتر آئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ احمد اب اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، لیکن نیلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ چند روز گزرے، اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی۔ اس نے کئی دفعہ احمد سے کہا لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ وہ ماں سے عاجز آ چکا تھا۔ جوادی آخر کار نیلم کو ہسپتال لے کر گیا اور وہاں جاتے یہ انکشاف ہوا کہ نیلم کو کینسر ہے جو اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ نیلم کو بیماری نے ایسا گھیرا کہ وہ جو غرور اور تکبر کا چلتا پھرتا نمونہ تھی، بستر کی ہو کر رہ گئی۔ جواد خود بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش تو کرتا لیکن پھر بھی ناکام ہو جاتا۔ احمد دفتر سے واپس آتا تو گھڑی دو گھڑی ماں کے پاس رک کر حال احوال دریافت کرتا، لیکن اس کے بعد بیوی کی محبت بھری پکار پر فوراً اپنے کمرے کی جانب چل دیتا۔ نیلم کی دعاؤں کا خرچہ اس قدر زیادہ تھا کہ جواد کو ایک دفعہ پھر کام کاج کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ حالانکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ نیلم کے علاج سے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ مگر نیلم کی بیماری تھی کہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھنے اور ہلنے جلنے کے بھی لائق نہ رہی۔ جواد ہی اس کی دیکھ بھال کرتا، لیکن اب وہ بھی صبح سویرے کام پر چلا جاتا تو نیلم پورا دن تڑپتی بہو کو آوازیں دیتی رہتی، لیکن وہ کمرے میں جھانک کر بھی نہ دیکھتی۔ ایک روز نیلم اپنے بستر پر لیٹی تھی کہ اسے باتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ لاکھ چاہنے پر بھی وہ خود کو بستر سے نہ ہلا سکی۔ اس کی کمزوری حد سے بڑھ چکی تھی۔ باہر سے ان میں اس کی بہو کے گھومنے پھرنے اور چہکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نیلم نے اسے آواز دی، بہو ذرا مجھے سہارا دے کر باتھ روم تک لے جاؤ، لیکن بہو نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ نیلم نے ایک دفعہ پھر اسے آواز دی تو بہو غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مصیبت ہے اماں، کیوں شور مچا رہی ہو؟ مجھے پتا ہے یہ بھی تمہارا کوئی ڈرامہ ہوگا، کسی بہانے سے مجھے برا ثابت کرو گی اور پھر احمد کو کہو گی کہ مجھے طلاق دے دو، جیسے پہلی دونوں بیویوں کو دی تھی۔ اس لیے میں تو تمہارے نزدیک بھی نہیں آؤں گی، ویسے بھی تمہارے قریب آ کر مجھے بو آتی ہے۔ بہو نے تکبر سے جواب دیا تو نیلم ساکت رہ گئی۔ برسوں پرانے کے کئی مناظر اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ بہو تو چلی گئی لیکن نیلم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس شام جب جواد واپس آیا تو نیلم گندگی میں لتھڑے یوں ہی اپنے بستر پر پڑی تھی۔ جواد نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اس کے کپڑے تبدیل کر دیے، لیکن نیلم اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ یوں ہی بستر پر پڑے پڑے اس کے جسم پر بڑے بڑے زخم بننے لگے۔ علاج تو چل رہا تھا لیکن علاج کے باوجود نیلم کے ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ بیٹے اور بہو نے نیلم کا جب یہ حال دیکھا تو اس کے کمرے میں داخل ہونا بھی چھوڑ دیا۔ بہو تو اگر گھڑی دو گھڑی اس کے کمرے میں آتی بھی تھی تب بھی ناک پر دوپٹہ رکھے وہ چائے پانی یا کھانے پینے کی کوئی چیز سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتی اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل جاتی۔ نیلم اسے پکارتی رہتی لیکن وہ نیلم کے قریب بھی نہ آتی تھی۔ نیلم کو اپنی وہ دو بہویں یاد آتی جو نیک اور شریف تھیں، لیکن اس نے اپنے تکبر میں انہیں گھر سے نکلوا دیا۔ ایک روز نیلم کی بہو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک اسے عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں نیلم کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ جواد اور احمد دونوں ہی گھر پر نہ تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہو اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی نیلم کے کمرے کے سامنے آئی۔ اندر سے نیلم کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ کمرے میں تو کوئی نہ تھا۔ بہو ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ عین اسی لمحے جواد اور احمد گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بھی جو نیلم کے کمرے کا منظر دیکھا تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
کیونکہ نیلم زخمی وجود کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے چھت کی جانب دیکھ رہی تھی اور چلا چلا کر کہہ رہی تھی، امی جان مجھے معاف کر دیں، جو سلوک میں نے آپ کے ساتھ کیا آج وہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ میں نہ کبھی جواد کو عزت دی اور نہ ہی کبھی آپ کو، لیکن آج میں اس حال میں ہوں کہ کوئی میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گی تو میری جان بھی نہیں نکلے گی۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اوپر دیکھتے ہوئے معافی مانگے جا رہی تھی۔ جواد اور احمد یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ نیلم کی دماغی کیفیت خراب ہو چکی ہے، شدید بیماری نے اسے شاید پاگل کر دیا ہے۔ جواد کا سر جھک گیا، اسے اچھی طرح یاد آ گیا تھا کہ نیلم نے اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، مگر وہ کبھی اس کے سامنے بول نہ سکا، حالانکہ وہ دل ہی دل میں یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ اگر نیلم اس کی ماں کی خدمت کرتی تو شاید وہ اتنی جلدی نہ گزرتی۔ اچانک ہی نیلم کے دونوں ہاتھ چارپائی پر گر پڑے اور اس کی آواز ساکت ہو گئی۔ جواد اور احمد گھبرا کر آگے بڑھے، لیکن نیلم کی روح نکل چکی تھی۔ یوں ہی بستر پر پڑے پڑے اس نے جان دے دی تھی، مگر شاید اس کا امتحان ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا، کیونکہ کوئی بھی اسے غسل دینے پر تیار نہ تھا۔ احمد کی بیوی نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، میری طبیعت خراب ہے، میں اماں کو غسل نہیں دے سکتی۔ تھک ہار کر احمد اور جواد نے عہدی اہلکاروں کو بلا کر نیلم کو غسل دلوایا۔ اسے دفن کر کے جواد اور احمد گھر آئے تو وہ دونوں سوگوار تھے، لیکن جواد کو محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ نیلم نے اپنی پوری زندگی میں کیا تھا، آخر میں وہ اس کا پورا حساب چکا کر گئی ہے۔